السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اسٹور روم میں آ کر مانور نے پہلے فائل کو کیبن میں رکھا، پھر پی جی کی اسٹیشنری فائلز اٹھا گئی۔ کام کرتے ہوئے مانور کو وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ چونکی تو وہ تب جب اسٹور روم کا دروازہ بند ہوا۔ فائلز ٹیبل پر رکھتی مانور کھڑی ہوتے دروازے تک آئی۔ یہ کیسے بند ہوا؟ تفکر لیے مانور نے خود سے پوچھا۔ 2 سے 3 بار دھکا دینے پر دروازہ نہ کھلا۔ مانور نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ کوئی ہے؟ کھولیں، ہم یہاں بند ہو گئے ہیں۔ ذرا تیز بولتی مانور دروازے کے ساتھ لگ گئی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کچھ دیر کے بعد اسٹور روم کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ مانور دروازے کے پاس آتی بولی، کھولیں خدا را۔ اندر سے آتی آواز پر آیا جی نے پوچھا، اندر کوئی ہے کیا؟ کون ہے؟ آیا جی ہم مانور سبتر ہیں۔ آیا جی کی آواز پہچانتی مانور فوراً سے بولتی دروازہ بجا گئی۔ ٹیچر مانور، آپ یہاں کیسے؟ تفکر سے آیا جی نے پوچھا، ہم یہاں بند ہو گئے ہیں، دروازہ کھولیں آیا جی، ہمیں یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ اسٹور روم میں بڑھتے حبس سے مانور جلدی سے بولی، چینک چینک کے گلا خشک ہو چکا تھا، حلق میں اب کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں، یہ دروازہ جام ہو گیا ہے ٹیچر۔ آیا جی کے بارہا کوشش کرنے کے باوجود دروازہ نہ کھلا۔ تبھی آیا جی کہہ گئی تھی۔ آیا جی کی بات پر مانور کو حوصلہ ہوا، تبھی اسے لگا جیسے اس کے پاؤں پر کوئی شے ہے۔ اپنا سر نیچے کر کے دیکھتی مانور کے منہ سے چینخ بلند ہوئی تھی، ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ اپنے پاؤں پر پڑی چھپکلی کو پیچھے کر کے مانور لائٹ تلاشنے لگی، مگر خوب اندھیرے میں اس پر چھپکلی کا ڈر حاوی ہوا۔ تبھی اپنے حواس کھوتی مانور اسٹور روم کے درمیان میں ڈھیر ہو گئی۔ ٹیچر فریدہ اور ٹیچر ماریا آیا جی کے ساتھ اسٹور روم میں آئیں۔ گارڈز نے لائٹس ٹھیک کر دی، جس کا بریکر اٹھا دیا گیا تھا۔ لائٹ کے آتے ہی ٹیچر ماریا اور ٹیچر فریدہ ٹیبل کے پاس بے ہوش پڑی مانور کو آیا جی کی مدد سے باہر لے آئیں۔ نور! بے ہوش مانور کو دیکھتا روحان بے چینی سے کہتا اس کی جانب لپکا۔ روحان کی اس بے چینی پر میر تقی پلٹا اور تھما۔ زمین کا گھومنا اور گردش ایام کا رک جانا کیا ہوتا ہے؟ مانور حواس سے بیگانہ آیا جی کے سہارے آگے کو بڑھ گئی۔ تمام سٹاف مانور کے پیچھے ہوا۔ سر! ٹیچر فریدہ کی پکار پر میر تقی ہوش میں آتا ادھر ادھر دیکھ گیا، جہاں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ ٹیچر کہاں ہیں؟ سب نیچے چلے گئے ہیں اور ٹیچر مانور ڈے کیئر میں ہے۔ ٹیچر فریدہ کے بتانے پر خود پر میر تقی نے قابو پایا اور سر ہلاتا نیچے چلا گیا۔ ٹیچر نادیہ، مجھے بتائیں یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ آپ اس برانچ کی ہولڈر ہیں، آپ کے انڈر آبزرویشن میں، یہ سب کیوں؟ میر تقی کی پہلی بار غصے کا شکار ہوتی نادیہ تھمی، جو اوپر سے آنے کے بعد اپنا غصے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ سر یہ سب بس ایک حادثہ تھا اور کچھ نہیں۔ سب ٹیچرز کو پتا تھا میٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ اوپر کیا کرنے گئی اور کیوں گئی؟ مجھے معلوم نہیں۔ ٹیچر نادیہ، جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سارا ٹیچنگ سٹاف میٹنگ روم میں ہے، یہ آپ ہی تھیں جس نے اس بات کی تصدیق کی، اور اب آپ کیا کہہ رہی ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا وہ ٹیچر جو بے ہوش ہیں وہ سٹاف کا حصہ نہیں؟ اسپاٹ لہجے میں میر تقی نے پوچھا اور اپنی چیئر پیچھے کرتا کھڑا ہوا۔ نادیہ کی بولتی بند ہوئی۔ وہ میر؟ کوئی وضاحت نہیں نادیہ، بس اتنا بتاؤ کہ وہ سٹاف کا حصہ ہے یا نہیں؟ نادیہ کے پاس جھکتے میر تقی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نادیہ میر تقی کی آنکھوں میں دیکھتی سر جھکا گئی، جس سے میر تقی کو نادیہ کی غلط بیانی پر بہت غصہ آیا۔ اگر آئے جی وہاں نہ رہتی تو کیسے پتہ چلتا کہ اسٹور روم میں کوئی بند ہے، کہ کوئی اور نہیں وہ بند ہے جس کو دیکھ کر میر تقی کا دل دھڑکتا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی نادیہ۔ تمہاری اس رپورٹ کے مطابق ساری غلطی تمہاری اور اس گارڈ کی ہے جس نے بریکر اٹھایا تھا۔ وہ بھی 2 دنوں کے لیے ایکسپیل ہوگا اور ساتھ ہی اس کی سیلری کٹ ہوگی۔ میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے کوآرڈینیٹر کے عہدے سے ہٹا رہا ہوں، ساتھ ہی ایکسپیل بھی کر رہا ہوں۔ تمہاری جگہ ٹیچر شازیہ سب دیکھیں گی۔ جاؤ جا کر اس ٹیچر کو دیکھو اور انہیں فل ٹریٹمنٹ کے بعد اسکول کی سٹاف کار میں گھر تم چھوڑ کر آؤ گی۔ میں 2 دن کی لیو ایکسیپٹ کر رہا ہوں اس ٹیچر کی۔ آپ ان کے پیرنٹس کو فلاور اور فروٹس کے ساتھ ان کی طبیعت کا بتاؤ گی۔ میر تقی نادیہ کو ملامت کرتا پیچھے ہوا۔ نادیہ شرمندہ ہوتی میر تقی کے آفس سے نکلی۔ مسرور سے ٹیچر شازیہ اپنا ہولڈ سنبھالتی نادیہ کے آفس میں آتے اس کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتی شازیہ افتخار خوشی سے مسکرا دی۔ اپنے گلے میں پہنی ہوئی مالا سے کھیلتی ٹیچر شازیہ نادیہ کو مخاطب کرتی کہہ گئی، آخر کو میں اپنی جگہ پر آ ہی گئی نادیہ۔ میں نے شک کا بیج بویا، تم نے اس معصوم کو ایک ہی وار میں چت کر دیا۔ خیر وہ وقت دور نہیں جب تم اس اسکول سے باہر ہوگی اور میں اس برانچ کی واحد کوآرڈینیٹر ہوں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ٹیچر نادیہ جبین۔ نوک ہونے پر شازیہ سیدھی ہو کر بیٹھی، پھر اجازت دے گئی۔ ٹیچر خالدہ اندر آتی مسکرا گئی۔ ٹیچر شازیہ کھڑی ہوتی اس کے گلے لگ گئی۔ بہت مبارک ہو ٹیچر آپ کو، خالدہ الگ ہوتے ہوئے بولی۔ خیر مبارک جناب، آخر کو بڑی محنت کی ہے اس کے لیے۔ ٹیچر شازیہ کی زمانی بات پر ٹیچر خالدہ کہا لگا گئی، جس کا ساتھ ٹیچر شازیہ نے بھی دیا۔ ٹیچر شازیہ کی دعوت پر ٹیچر خالدہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب تو شازیہ ٹریٹ بنتی ہے مونال میں۔ ہاں خالدہ ضرور، اور تم سناؤ ماریہ کیسی ہے؟ کوئی خوشخبری؟ ٹیچر ماریہ کے ذکر پر ٹیچر خالدہ کی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ ہے خوشخبری اس کی طرف؟ ٹیچر چبا کر خالدہ بولی، جبکہ شازیہ اس کے چہرے پر امڑ آتے غصے کو دیکھتی طنزیہ ہنستی، پھر جھوٹی تسلی دیتی بولی،
تم پریشان مت ہو، تم پر بھی کرم ہو گیا، ایسے نا امید ہونے سے کیا ہوگا؟ ٹیچر خالدہ سر اس بات میں ہی لاگیں، تب آیا جی ناک کرتی اندر آئیں۔ جی آیا جی۔ میم وہ اٹینڈنس رجسٹر لینا ہے، اسمبلی کے بعد بچے کلاسز میں جا چکے ہیں۔ آیا جی کے بتانے پر ٹیچر شازیہ ٹیبل سے رجسٹر اٹھا کر اس پر ڈیٹ لگا گئی، جس کے پچھلے صفحات پر مانور کی ساری کلیکشن ہوئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر رجسٹر آیا جی کو ٹیچر شازیہ نے بھی دیا، جس کو لے کر آیا جی چلی گئی۔ میں بھی چلتی ہوں، قاری صاحب بچوں کو قرآن پاک کا پڑھا کر جا چکے ہوں گے، ٹیچر خالدہ نے کھڑے ہوتے کہا۔ ٹیچر شازیہ نے سر اس بات میں لایا اور فیس رجسٹر اٹھا گئی۔ ٹیچر خالدہ کے جاتے ہی شازیہ نے وہ رجسٹر ٹیبل پر پھینکا۔ جیسے تمہاری وجہ سے میری گود اجڑی ہے خالدہ، ویسے ہی میں تمہاری گود بھی کبھی بھرنے نہیں دوں گی، نفرت سے کہتی۔ ٹیچر شازیہ اپنے آنسو پہنچ کے جو اسکول میں ہوئے اپنے ساتھ حادثے پر اپنی گود خالی کر بیٹھی تھی، جس کی ذمہ دار ٹیچر شازیہ ٹیچر خالدہ کو مانتی تھی، جبکہ ان کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فرش پر پینٹ ان کی اپنی وجہ سے گرا تھا۔ جب وہ پی جی کی کلاس میں دیوار پر پینٹنگ کر رہی تھی، ٹیچر خالدہ کا بس اتنا قصور تھا کہ اس پینٹ کے پاس کھڑی تھی۔ دیدا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایپیکس اسکول والے اتنے دریا دل ہیں۔ آپ 2 دنوں سے گھر پر ہیں اور ڈاکٹر آپ کو یہاں آ کر دیکھ کر جاتا ہے، اور ساتھ ہی فروٹس بھی۔ واہ، موج ہے آپ کی دیدا۔ چیری کھاتی عائشہ اپنی زبان بھی چلا رہی تھی۔ مانور نے بیساریت سے اپنا رخ موڑا۔ لو اب منہ تو مت موڑیں آپ، یہ چیری کھاؤ آپ۔ عائشہ آپ کھاؤ، مجھے نہیں کھانا، معذرت خواہ ہوں۔ اف دیدا، یہ آپ کا نوابی لہجہ، اف، عائشہ فدا ہوتی کہہ گئی، جبکہ مانور اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو سوچتی لب بھینچ گئی۔ اس دن جب مانور کو ہوش آیا، خود کو اپنے کمرے میں پاتی اٹھ بیٹھی، اسے چھپکلی فوبیا تھا۔ دماغ کے دریچے میں وہی منظر یاد کرتی مانور رو دی، جس کو ماں جبین اور صفدر حسین نے بڑی مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ میری بیٹی، مت سوچو اتنا، ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ماں جبین مانور کے لیے سوپ لائی، مگر اسے سوچوں میں گم دیکھتی کہہ گئی۔ خود کو اس حادثے سے پرے کرتی مانور دھیمے لہجے میں کہہ گئی، ہم نہیں سوچتے ماما، بس دھیان ادھر ہی ہے۔ ایسا مت کریں آپ مانور، خود کو اذیت دینے سے سراسر آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ آپ زندگی ہیں میری اور اپنے بابا کی، ایک خواب سمجھ کر بھول جائیں اور آگے بڑھیں۔ ماں جبین نور کو سمجھاتی کہہ گئی۔ مانور سر اس بات میں ہلاتی بولی، ہم کوشش کریں گے ماما، میری بہادر بچی۔ ماں جبین کہتی مانور کا ماتھا چوم گئی۔ تب دروازہ نوک ہوا۔ ماں جبین جو سوپ کا بال اٹھانے لگی تھی، عائشہ کی بات پر رکی۔ پھپھو، آپ دیدا کو سوپ پلاؤ، میں باہر دیکھتی ہوں۔ ماں جبین مسکرا گئی۔ عائشہ باہر کو چلی گئی۔ گیٹ کے پاس آتے عائشہ نے بنا کچھ کہے دروازہ کھولا، باہر گلی میں جھانکا، ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا سوائے محلے میں کھڑی 2 سے 3 گاڑیوں کے سوا۔ جب کوئی کام نہیں تھا تو دروازہ کس خوشی میں بجایا، پاگل کہیں کے۔ گلی میں چھائے سناٹے کو سنتی عائشہ غصے سے کہہ گئی تھی۔ اس سے پہلے عائشہ دروازہ بند کرتی، کسی نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ نے ماتھے پر بل لائے دروازے میں آتے گندمی مائل ہاتھ کو دیکھا اور دروازہ واق کیا کچھ کہنے کو۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، جو لگتا ہے محلے کے لوگوں نے بیچ کھائی ہے۔ ایکسکیوز می؟ میر ہادی حیرت سے اس چھوٹے قد والی لڑکی کو دیکھ کر، جس کی زبان اس کی قد سے لمبی تھی۔ بکو، کیوں آئی ہیں اور کس لیے آئی ہیں؟ عائشہ میر ہادی کو کسی کھاتے میں نہ لاتی تڑاک کے پوچھ گئی، اتنی بے عزتی؟ مگر میر ہادی صبر کے گھون پی گیا۔ اگر اس کے بھائی نے اسے ادھر آفیشیل کام سے نہ بھیجا ہوتا تو وہ ابھی اس 2 فٹ 4 انچ کو بتا دیتا۔ تبھی میر ہادی کہہ گیا، مجھے مس مانور سے ملنا ہے۔ میں وجہ؟ عائشہ بات کاٹتی بولی، میں ایپیکس اسکول کی طرف سے آیا ہوں، ان کی میڈیکل رپورٹ لینے۔ دانت پیستے ہوئے میر ہادی نے کہا۔ عائشہ وہیں چپ ہوئی۔ دیدا کے اسکول سے؟ ایپیکس اسکول سے؟ یعنی دیدا کے اسکول سے؟ اگر ان کو اندر نہ آنے دیا تو دیدا غصہ ہوں گی۔ عائشہ سوچتی میٹھے لہجے میں بولی، ارے آپ آئیں، دیدا گھر ہی ہیں۔ دروازہ کھولتی عائشہ خود کو سلیقہ مند ظاہر کرتی کہہ گئی۔ میر ہادی سر جھٹک کر اندر آیا۔ کون ہے عائشہ باہر؟ ہال روم میں آتی ماں جبین نے پوچھا۔ وہ پھپھو دیدا کے اسکول سے آئی ہیں کیا؟ اپنے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی عائشہ نے کہا۔ میر ہادی عائشہ کو کراس کرتا آگے ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میر ہادی کے سوال پر ماں جبین نے حیرت سے اس جوان کو دیکھا جو ڈریس پینٹ شرٹ میں سوبر سا لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیں۔ ایک جانب میر ہادی کو بیٹھنے کا کہہ کر وہ صوفے کی دوسری جانب بیٹھ گئی، جبکہ عائشہ کچن میں گم ہوئی۔ میں ایپیکس اسکول کی طرف سے ہوں، مجھے ٹیچر مانور کا میڈیکل چاہیے تھا، عاجزی سے میر ہادی نے کہا۔ ماں جبین سنتی اٹھی اور ایک کمرے میں گم ہوئی۔ میر ہادی ایک تائرانہ نظر اس چھوٹے سے مگر نفاست سے سجے ہوئے گھر پر ڈالی۔ یہ لیں پانی۔ عائشہ ٹرے میں جوس لاتی بولی، شکریہ۔ میر ہادی کہتا گلاس تھام گیا۔ یہ لیں رپورٹ، پر یہ رپورٹ آپ کو کیوں چاہیے؟ ماں جبین رپورٹ میر ہادی کو دیتی پوچھ گئی۔ وہ آنٹی، اسکول میں تمام سٹاف کا میڈیکل الاؤنس ہے، چونکہ ٹیچر مانور اسکول پراپرٹی میں حادثے کا شکار ہوئی ہیں، اسی وجہ سے اسکول کی جانب سے ان کا سارا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ یہ رپورٹ ایڈمن بلاک میں دینی ہے تاکہ آگے کا پروسیس شروع ہو سکے۔ رپورٹ تھامے میر ہادی نے رٹی رٹائی بات کی اجازت لیتا جانے لگا۔ ہماری بات سنیں سر۔ میر ہادی نے پلٹ کر اس ماہپری کو دیکھا تو تھما۔ ہلکی نارنجی فراک میں سر پر نفاست سے دوپٹہ لیے مانور سر اٹھائے مگر نظروں کو جھکائے اعتماد سے کھڑی تھی۔ جی؟ میر ہادی کو سمجھ نہ آئے کیا کہے، تبھی ایک لفظ ہی بول گیا، ہم نے 3 ماہ اسکول میں کام کیا، اس دوران ہم نے ایسی کوئی پالیسی نہیں سنی کہ اسٹاف کا میڈیکل الاؤنس ہے۔ مانور کے کہنے پر میر ہادی نے تھوک نگلا، پھر سنبھل کر بولا،
یہ پالیسی صرف ایڈمنس تک محدود ہے. آپ کو الاؤنس مل رہا ہے، یہ صرف ایڈمنس ہی جانتے ہیں. سارے اسٹاف میں اس کی تشہیر نہیں کی، ورنہ آئے دن کوئی نہ کوئی اسٹاف ممبر میڈیکل الاؤنس دیتا. میر ہادی کی بات پر ماہ اس بات میں سر ہلا گئی. چلتا ہوں آنٹی، اپنا خیال رکھنا آپ. ماجبین سے اجازت لے کر میر ہادی نے ماہ سے کہا، سر ہم اسکول جوائن کرنا چاہتے ہیں، کب کر سکتے ہیں ہم؟ جب آپ کو لگے کہ آپ اسکول آنے کے لیے تیار ہیں. اسکول کے دروازے آپ پر ہر دم کھلے ہیں. شکریہ سر، ہم کل سے آئیں گے. سن کر اچھا لگا. اللہ حافظ. میر ہادی کہتا چلا گیا. پیچھے ماہ اندیشوں میں جکڑ گئی. وہ لڑکی ہے یا جادو، وہ لڑکی ہے یا جادو. آنکھ کنول سی، چال غزل سی، کبھی وفا سی کبھی حیا سی، چلتی پھرتی باد صبا سی، دیکھ کے اس کو بھولے سب کو، دل پہ رہا نہ قابو. میر ہادی جھومتا گا رہا تھا. میر تقی کام کرتا رکا اور میر ہادی کو دیکھنے لگا جو گھر آتے ساتھ ہی گانے میں گم جھوم رہا تھا. میر تقی کی خاموش نظریں خود پر محسوس کرتا میر ہادی وہیں تھم گیا. بھائی، میر ہادی نے احتجاج کیا. میر ہادی، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ آپ نے کیا؟ جی بھائی، کر آیا ہوں. آنکھوں کو گھماتے ہوئے میر ہادی نے جواب دیا. میر تقی کہتا اپنا لیپ ٹاپ آن کر گیا. میر ہادی وہاں سے جانے کے بجائے میر تقی کے پاس آتا اس کے پاس بیٹھ گیا. میر تقی نے حیرت سے میر ہادی کو دیکھا جو آج اسے بہت خوش لگ رہا تھا. وہ کیوں خوش تھا میر تقی کو معلوم نہیں تھا، پر اس خوشی کے قائم رہنے کی میر تقی نے خاموش دعا کی تھی. بھائی، مجھے ماہ صفدر اپنی بھابھی کے طور پر بہت پسند آئی ہیں. بھائی، وہ سراپا محبت ہے، نور کے سانچے میں ڈھلی ایک ماہ پری. جذب کے عالم میں کہتا میر ہادی اپنے بھائی کے گلے لگ گیا. میر تقی میر ہادی کی بات پر تھما. اس کا بھائی کیسے جان گیا اس کی خاموش محبت کو؟ میر ہادی میر تقی کا کندھا چومتا پھر سے کہہ گیا، آپ کب بنائیں گے ماہ صفدر کو پھر میری بھابھی؟ میر تقی نے اپنی آئی برو اٹھائی جو میر ہادی کے لیے شٹ اپ کال تھی، جس پر سنجیدہ ہوتے میر ہادی میر تقی سے دور ہوا، پھر شرافت سے کھڑا ہوا دروازے کے پاس جاتے رکا. میر تقی نے سوالیہ نظروں سے میر ہادی کو دیکھا. مجھے بھابھی کے روپ میں وہی چاہیے بھائی، کیونکہ وہ ماہ پری اس دنیا کا خوبصورت دل والے انسان کو ڈیزرو کرتی ہیں، جو کہ میرا بڑا بھائی میر تقی میر ہے. اس سے پہلے میر تقی اٹھ کر کھڑا ہوتا میر ہادی تیزی سے کہتا کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا. ماں، میر تقی اپنے سر صوفے پر ٹکا کر کہہ گیا. میر تقی جو کہہ کر گیا تھا کہ اس دنیا کا خوبصورت دل والا انسان، پر اس دل میں کتنا درد چھپا ہے کہ میر تقی ہی جانتا تھا، یا اس کا رب. وہ کرب جو اس نے سہا، وہ رسوائی جو اس کے حصے میں آئی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکا. لوگوں کا کیا ہے، طنز و مذاق کیا اور چل دیے. یہ تو سننے والے کی ہمت ہے، اس نے کتنا سہا اور کیا کیا سہا. روحان گھر آتا اپنی کیز رکھ گیا. اوپن کچن میں کام کرتی نادیہ نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا جب اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. نادیہ نے اپنے لبوں کو بھینچا. اون کی بیپ پر اس کی جانب متوجہ ہوئی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر نادیہ نے اسے پلٹر کیا. میں باہر جا رہا ہوں، انتظار مت کرنا. بنا نادیہ کو دیکھے روحان اجلت سے کہتا جانے لگا. روحان رکو، نادیہ کچن سے باہر آتی رسانیت سے کہہ گئی. روحان رکا تو صحیح مگر پلٹا نہیں. نادیہ خراما خراما چلتی روحان کے سامنے آتی رکی اور اسے دیکھنے لگی جو اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. ایسا کب تک چلے گا روحان؟ کیا نادیہ؟ تم جانتی ہو میں کیا پوچھ رہی ہوں. سب ٹھیک ہے نادیہ، میں چلتا ہوں، کھانے پر انتظار مت کرنا میرا، دیر ہو جائے گی. روحان کہتا سائڈ سے جانے لگا جس کی بازو سے نادیہ نے اسے تھاما. ہم بات کرتے ہیں روحان، میں نے آج تمہاری پسند کا فلیمنگ پاستا بنایا ہے، پلیز. نادیہ کے کہنے پر روحان سرس بات میں ہلا کہ آخر کو بات کرنے سے ہی حل نکلنا تھا، جس سے نادیہ اور روحان منہ موڑ رہے تھے. نادیہ روحان کے راضی ہونے پر اسے تھامے ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی. روحان چیئر پر بیٹھ گیا. نادیہ نے کھانا پلیٹر کیا جس کو روحان خاموشی سے کھانے لگا. کافی؟ نادیہ نے پوچھا. میں بناتا ہوں، روحان کہتا اپنی پلیٹ لیتا اٹھا. نادیہ نے اپنی پلیٹ اور روحان کی پلیٹ دھوئی. تب تک روحان کافی بنا چکا تھا. صوفے پر بیٹھی نادیہ کو مگ دیتے روحان نے پوچھا، تم نے اسٹور روم کیوں بند کروایا تھا نادیہ؟ روحان کے سوال پر نادیہ نے تھوک نگلا پھر کہہ گئی، بچوں کی اسٹیشنری گم ہونے کا مجھے ٹیچرز نے بتایا تھا، ایسے میں اسٹور روم کو لاک کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ایک تو میر نے اچانک میٹنگ رکھی، میں ہڑبڑا گئی تھی. ٹیچر ماہ کو میں نے اسٹیشنری کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کو کہا تھا، میں سمجھی وہ نیچے آ گئی ہے، تبھی تم سے کہا کہ اسٹور روم لاک کر دینا. سارا اسٹاف تو میٹنگ میں ہوگا، ایسے میں نان ٹیچنگ اسٹاف بھی فری ہوگا، پھر سے کوئی چیز مس نہ ہو. ادھر آدھا سچ اور آدھا جھوٹ ملاتی نادیہ نے اپنی صفائی میں کہا. پر تم نے میر کو یہ کیوں کہا کہ سارا اسٹاف پورا ہے میٹنگ میں، جبکہ ٹیچر ماہ وہاں نہیں تھی؟ تم یہ بھی جانتی تھی کہ ماہ کی موجودگی ضروری تھی میٹنگ میں، کیونکہ پچھلے چند ماہ کا سارا ریکارڈ اس کے پاس تھا. روحان کے اگلے سوال پر نادیہ نے اپنی آنکھوں کو گھمایا. روحان نے بے تاثر اسے دیکھا. کافی کا سپ لے کر نادیہ بولی، مجھے لگا تھا وہ ہمیں جوائن کر لے گی. اس سے پہلے میں میر کو بتاتی آیا جی آ گئی تھی. آگے کا معاملہ تمہیں پتہ ہے، میں بے قصور ہوں اور تم مجھ سے ایسے بدگمان ہو، ایک ایسی بات کو لے کر جس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا، جبکہ سزا میں کاٹ رہی ہوں. اسکول سے ڈسمس ہونے کی دوسری تمہاری بے رخی کی، جیسے میرا ہی قصور ہے اس قصے کے. وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا. کیوں یقین نہیں آتا تمہیں میر؟ نادیہ کہتی سوں سوں کرنے لگی. روحان نادیہ کے سسکے پر کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آتا گلے سے لگا گیا. رو مت دیا، بھول جاؤ، کل سے اسکول جانا ہے، ریلیکس رہو. تم ناراض تو نہیں مجھ سے؟ آنسو بھری آنکھوں سے نادیہ نے پوچھا، جن کو صاف کرتے ہوئے روحان نے کہا، نہیں ہوں ناراض میں تم سے، بس گلا تھا کہ تم کیسے اسٹاف سے بے خبر رہی.
انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی، نادیہ نے شکوہ کیا۔ جانتا ہوں، اب رو نہیں۔ نادیہ کہتی روحان سے الگ ہوئی۔ روحان کھڑا ہوا اور نادیہ سے خوشگوار لہجے میں کہہ گیا، پاستا اچھا بنا دیا تھا، اچھا بنا تھا دیا، اللہ پاک میرا پیٹ سلامت رکھے اب۔ نادیہ کہتی ناک چڑھا کے، جس کو دیکھتا روحان ہنس دیا اور نادیہ بھی۔ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں پہلی یہاں بار بار کال مت کیا کرو، میں اب تمہارے دھوکے میں نہیں آنے والی۔ سلامت جہاں درشتی سے کہتی فون کو رکھ گئی۔ اس انسان نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، اگر میر تقی کو پتہ چل جاتا کہ یہ انسان ابھی تک کال کرتا ہے تو؟ اس سوچ کے آتی سلامت جہاں جھرجھرا گئی۔ لینڈ لائن کی تار اتار کر سلامت جہاں پلٹی، سامنے کھڑے میر تقی کو دیکھتی تھمی، جو انہیں خوشمگی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سلامت جہاں نے تھوک نکلا، کہیں میر نے اس کی باتیں تو نہیں سن لی؟ اس سوچ کے آتے سلامت جہاں صفائی دینے کو آگے بڑھی، جن کو میر تقی نظر انداز کرتا باہر چلا گیا۔ پیچھے سلامت جہاں خدشوں میں گرتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری ایک غلطی نے میر تقی کو مجھ سے دور کر دیا، کاش میں ارسلان کی باتوں میں نہ آتی تو آج میر جہاں زندہ ہوتا اور میر تقی میرا فرما بردار بیٹا مجھ سے یوں بدگمان نہ ہوتا۔ اے کاش ارسلان تم مر جاؤ، تمہاری وجہ سے میرا گھر بکھر گیا، لعنت ہو تم پر ارسلان افتخار، لعنت ہو۔ نفرت، غصے، بے بسی سے سلامت جہاں کہتی اپنا ہاتھ مسل گئی۔ میر ہاؤس، اس کا مالک میر جہاں تھا، جس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر ایپیکس اسکول کی بنیاد رکھی۔ یہ ان کی انتھک محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ ایپیکس اسکول دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ جب ان کے والدین نے شادی کے لیے سوچا تب انہوں نے اپنے والدین کے پسند سے سلامت جہاں کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ سلامت جہاں کے رکھ رکھاؤ، محبت اور عقیدت سے میر جہاں ان کا دیوانہ بنا۔ میر جہاں نے سلامت جہاں کو اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا لیا۔ ان کی ہر تکلیف پر میر جہاں رات رات بھر جاگتے۔ جب اللہ نے ان پر اپنا کرم کیا، بیٹے کی سعادت ملتے ہی میر جہاں نے پورے اسکول میں مٹھائی تقسیم کی، ساتھ ہی ایپیکس اسکول کی نئی برانچ میر کا افتتاح کیا، جس کا ہیڈ میر جہاں نے اپنے دیرینہ دوست ارسلان افتخار کو بنایا۔ ارسلان افتخار ایک حسن پرست انسان تھا، جس کا مقصد خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرنا تھا۔ اسکول کی کوئی بھی ٹیچر ارسلان افتخار کے ارتکاب سے نہ بچ سکی۔ یہی وجہ تھی بہت سی ٹیچر اسکول چھوڑ گئیں۔ انہوں نے جاب ہیراسمنٹ کے کیسز ارسلان افتخار کے خلاف جمع ہوتے جا رہے تھے، جن سے میر جہاں ناواقف تھا۔ ارسلان افتخار ایک شاطر کھلاڑی تھا، جس نے چالاکی سے اپنے کیسز بند کروائے۔ میر تقی کی پیدائش کے بعد سلامت جہاں نے میر جہاں کے کہنے پر میر برانچ میں کوآرڈینیٹر کا عہدہ سنبھالا۔ خود وہ پرائیویٹ اسکول کے ایسوسی ایشن میں ملوث ہوئے، جس سے میر جہاں کی توجہ سلامت جہاں سے ہٹی۔ ہر وقت میر جہاں کی نظروں میں رہنے والی میر جہاں کی عدم توجہی ملنے پر سلامت جہاں چڑچڑی ہونے لگی، ان کی توجہ میر تقی سے ہٹنے لگی۔ تب ارسلان افتخار نے اپنا دماغ چلایا اور اس حسن کی دیوی کو اپنے باتوں کے جال میں پھنسا کر اسے ورغلایا۔ ارسلان افتخار کی چکنی چپڑی باتوں میں سلامت جہاں آتی اپنا وقت اسے دینے لگی۔ میر تقی نظر انداز ہونے لگا تو دوسری طرف سلامت جہاں ارسلان افتخار کی سنگت میں اپنے فرائض کو بھولتی دنیاوی لذتوں میں گم ہوئی۔ ارسلان، میں ماں بننے والی ہوں۔ اسکول کے آفس میں بیٹھی سلامت جہاں نے ارسلان افتخار کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے پریکاشنز یوز نہیں کی؟ حیرت اور غصے سے ارسلان نے پوچھا۔ کی تھی، پر یہ سب ہو گیا، مجھے کیا پتا تھا؟ اور تم بھی تو رکتے نہیں، ذرا بھی صبر نہیں تم نے۔ سلامت جہاں چبا چبا کر بولی۔ مجھے الزام مت دو سلامت، تم ہی آتی اپنے مطلب کے لیے میرے پاس۔ پین ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارسلان افتخار نے کہا۔ یہ سنتے سلامت جہاں نے اپنے لب چبائے۔ ہاں آتی تھی، لیکن تم بھی اپنا مطلب مجھ سے پورا کرتے تھے۔ خیر، مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، میر تقی ابھی چھوٹا۔ بے بسی سے چیختی سلامت جہاں بولی، اگر میر جہاں کو اس بات کی خبر ہو جاتی تو سب کچھ ملیا میٹ ہو جانا تھا۔ مجھے بھی یہ بلا نہیں چاہیے، تم جاؤ اور اسے ختم کرو۔ ارسلان افتخار کے شفاف طرز عمل پر سلامت جہاں اپنا ہاتھ دبا گئے، پھر سر جھکائے ارسلان افتخار سے کہہ گئی، مگر کہیں سے بھی ندامت نہ جھلکی، تم ساتھ چلو میرے؟ نہیں، ایک لفظی جواب تھا۔ میں چلتی ہوں اب۔ میر تقی رو رہا ہوگا، بے تاثر سلامت جہاں کہہ گئی۔ اس سے بھی زیادہ شفافیت ارسلان افتخار نے دکھائی۔ یہی بہتر ہے تمہارے لیے، اب میرے پاس تب آنا جب یہ بچہ نہ ہو۔ سلامت جہاں نے ایک نظر ارسلان افتخار کو دیکھا، جو وجیح تھا، خوبصورت تھا، دل موہ لینے والا، جس کا انداز بیان تھا، مگر بنا کچھ کہے سلامت جہاں آفس سے نکل گئی۔ پیچھے ارسلان افتخار نے سر جھٹکا اور آتی کال پک کر گیا۔ میر تقی، عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی، وہ راستے سے بھٹک جاتی ہے جب اس کا ہمسفر اسے وہ پیار، توجہ اور مان نہیں دیتا جو شادی کے پہلے دن سے وہ اسے دیتا آیا تھا، تب وہ نالاں ہوتی ہے۔ ہم مرد بھی کتنے بے رحم ہوتے ہیں، پہلے عورت کو اپنے ساتھ کی عادت ڈال دیتے ہیں اور بعد میں دنیاوی کاموں میں الجھ کر آفس کے کام، کاروبار کے کام، سیاسی کام، ہم مردوں کو پیسہ بنانے والی مشین بنا دیتی ہے۔ ہم مرد یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری عورت گھر میں ہے، محفوظ ہے۔ ہم ہر ماہ ایک معقول رقم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جس پر وہ گھر کا خرچ چلاتی ہے، پر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ عورت کو پیسے کے سوا وہ عزت، مان، رتبہ اور پیار چاہیے جس کے وہ خواہاں ہیں۔ وہ ہمارے گھروں کی نگہبانی کرتی ہے، ہمارے بچوں کی اولین درسگاہ ہے، وہ ہمارے بچے پیدا کرنے کو جان کی باسی تک لگا دیتی ہے، اور ہم مرد عورت کو چار دیواری کا تحفظ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے فرائض ختم، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میر تقی، عورت کو وقتی پیار نہیں چاہیے، اسے عزت و احترام اور پیار ہر وقت چاہیے۔
عورت نازک آبگینہ ہے میرے بیٹے، اپنی ماں سے بدگمان مت ہونا، وہ بھٹکی ضرور تھی مگر اس کے اندر کی ممتا نے اسے بھٹکنے نہیں دیا۔ میرہادی تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے میرے بعد وہی مان دینا ہے جو ایک بھائی کا حق ہوتا ہے۔ میری موت کو اپنی ماں کی غلطی مت کہنا، بس یہ دل تمہاری ماں کی بے وفائی برداشت نہ کر سکا اور کمزور ہونے لگا۔ اب جب میں موت کے دہانے پر ہوں، میری التجا سمجھ لو یا ایک فریاد، میرے بیٹے اپنی ماں کو گھر لے آنا۔ میرہادی بہت چھوٹا ہے، اسے بھائی کی ضرورت ہے۔ تم ایک مضبوط انسان ہو، جب بھی کسی سے محبت کرو اسے اپنا عادی بنا لینا، چاہے جتنے بھی مصروف ہو تم اسے مت بھولنا۔ یہ دنیاوی کام دھندے ختم نہیں ہوتے، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہو سکے تو اپنے اس بے بس باپ کو معاف کر دینا۔ تم جو ذلت تمہاری ماں نے میرے منہ پر ملی ہے اسے ساتھ لیے میں جی نہیں سکتا، تبھی اپنا بوجھ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اپنے باپ کا کئی بار کا پڑھا گیا خط میر تقی پڑھتا اسی اذیت سے دوچار ہوا جب اس نے پہلی بار اس خط کو پڑھا تھا۔ کرب سے آنکھوں کو موند کر میر تقی نے اپنا سر سیٹ سے لگا لیا۔ آپ نے بہت غلط کیا میرے ساتھ ڈیڈ، میں کیا کروں، کیسے کروں یہ سب؟ بہت بڑی ذمہ داری آپ میرے کندھوں پر لاد کر چلے گئے ہو۔ میں کیسے وصیت بھول جاؤں جو میں نے کاٹی؟ راتوں کو میں ماں کا لمس ڈھونڈتا تھا مگر وہ نہیں تھی میرے پاس۔ آپ کے جانے کے بعد جب ان کی اصلیت سب کے سامنے آئی تو وہ روپوش ہوئیں۔ سب کے طنز و طعنے میں نے سنے، سب کی باتیں میں نے برداشت کی اور میری ماں سکون سے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ میں کیا کروں، کیسے کروں سب؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے میر تقی اپنا سر تھام گیا۔ میں کم ان سر؟ آئی جی کی آواز پر میر تقی اپنی آواز پر قابو پاتا انہیں اندر آنے کی اجازت دے گیا۔ جی آئی جی، میر تقی نے آئی جی کے آنے کی وجہ پوچھی۔ سر چائے یا کافی؟ آئی جی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ آئی جی کچھ نہیں، اسکول کا راؤنڈ لوں گا میں، پھر دوسری برانچ جانا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ میر تقی نے انکار کیا اور اپنا شیڈیول بتا کر کھڑا ہوا۔ آئی جی بنا کچھ کہے چل دی۔ میر تقی اپنے آفس سے نکلتا پہلے ایڈمن بلاک آیا جہاں سارا سٹاف اسے دیکھتا گڈ آفٹرنون وش کرنے لگا، جن کو جواب دے کر میر تقی محمود صاحب سے چند امور پر بات کر کے میر تقی ایڈمن بلاک سے نکلتا پی جی سیکشن کی طرف آیا۔ سرسری سا کلاسز پر نظر ڈالتے میر تقی پی جی سیکشن سے آگے جانے لگا کہ اس کے قدم رکے۔ مانور سینئر پریپ کلاس میں بچوں کو پوئم پڑھا رہی تھی۔ اسکول ونٹر یونیفارم پہنے، سر پر نفاست سے لیا گیا حجاب، بازو کو پھیلائے پورے ایکسپریشن کے ساتھ مانور پوری کلاس کو خود کے ساتھ ملائے پوئم پڑھا رہی تھی۔ سارے بچے اس کی نقل کرتے لفظ سے لفظ ملا رہے تھے۔ تبھی ایک بچی اپنی چیئر سے اٹھی، مانور کے پاس آتی رکی۔ مانور نے پڑھانا چھوڑ کر اس بچی کے پاس پاؤں کے بل بیٹھی۔ اس بچی نے مانور کو کیا کہا میر تقی سمجھ نہ سکا، مگر مانور توجہ سے اس بچی کی بات سنتی اس کا ہاتھ تھامے کھڑی ہوئی اور کلاس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی کلاس سے باہر آئی۔ میر تقی فوراً سے سائڈ پر ہوا۔ آئے جی، مانور کی آواز دینے پر دوسرے کمرے سے آئے جی نکلتی فوراً سے مانور کے پاس آئی۔ جی ٹیچر مانور۔ آئے جی، ورشا کو پیٹ میں درد ہے، آپ اسے فارمیسی لے جائیں اور دوائی دیں۔ مانور کے کہنے پر آئے جی اس بچی کو لے جانے لگی کہ وہ بچی رونے لگی، جس پر مانور او کرتی اس کے پاس بیٹھی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو آپ؟ دوائی نہیں لینی کیا؟ لینی ہے، آپ ساتھ چلو نا۔ بچی کی معصومانہ التجا پر مانور مسکرا دی۔ آپ رو مت، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ آئے جی آپ کلاس میں رکے، میں ورشا کو فارمیسی لے جاتی ہوں۔ مانور کے کہنے پر آئے جی کلاس میں، جبکہ مانور اس بچی کا ہاتھ ہمیں کوریڈور سے ہوتی اسکول کے بیک گراؤنڈ کے مین سیکیورٹی روم کے ساتھ بنے فارمیسی میں لے آئی۔ اس بات سے بے خبر کوئی دبے قدم اس کے پیچھے آ رہا ہے اور اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ فارمیسی آ کر مانور نے ورشا کا فارم فل کیا اور الماری سے ڈائی گیس نکال کر اس کے چند ڈراپ ورشا کو پلا کر اس کا منہ صاف کرتی اٹینڈنٹ کو باخبر کرتی واپس چل دی۔ اس سے پہلے میر تقی مانور کے پیچھے جاتا، اٹینڈنٹ نے میر تقی کو دیکھا اور الرٹ ہوتا اسے کہہ گیا، گڈ آفٹرنون سر، کیسے ہیں آپ؟ میر تقی کے قدم وہیں رکے اور پلٹ کر اس فارمیسی اٹینڈنٹ کو دیکھتا کہہ گیا، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں اکرم صاحب؟ یہاں پر سب ٹھیک ہے، کسی دوائی کی کمی تو نہیں؟ میر تقی کے پوچھنے پر فارمیسی اٹینڈنٹ نے نام سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے سر، اس منتھ کے اسٹاک میں دوائیاں لکھوا دیتی، موسم سرما ہے نا، تبھی بچوں کو گلے، نزلے اور زکام کی شکایت رہتی ہے۔ ٹھیک سر اکرم صاحب، اگر کسی چیز کی کمی ہو تو آپ بتا دینا، میں نہیں چاہتا بچے اس موسم میں بیمار ہو کر اسکول سے آف لیں اور ان کی پڑھائی میں حرج ہو۔ میر تقی کے کہنے پر فارمیسی اٹینڈنٹ کہہ گیا، جی سر۔ میر تقی اس بات میں سر ہلاتا اندر کی جانب چل دیا۔ کچھ دیر پہلے کی جو کثافت تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ تو آپ ایک اچھی ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انسان بھی ہیں جس میں انسانیت ہے۔ مانور کے اس عمل کو پرکھتے ہوئے میر تقی نے سوچا اور اپنی محبت کو داد دیتے ہوئے سرشاری سے چلتا اپنے آفس میں آیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔